بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، سبق نمبر 63 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب ان یصلی الرجل وهو حاقن۔ اس باب کو آج اس ویڈیو میں مکمل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ایک اور باب کو بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ ہم نے گزشتہ جو ہمارا سبق تھا اس میں اس باب سے متعلق کچھ باتیں آپ سے ذکر کر دی تھی۔ پیشاب پخانہ روک کے نماز پڑھنے کا جو حکم تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا تھا۔ ابھی یہاں پہ کھانے کی موجودگی میں نماز کا حکم، اس کا ذکر موجود ہے، چونکہ ایک حصہ پہلے ہو چکا جو ہم نے پڑھ لیا ہے، تو دوسرا حصہ اس میں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو نماز کے وقت اگر کھانا آ جائے تو اس کے بارے میں علامہ عینی رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ظاہریہ کا مسلک تو یہ ہے کہ جب کھانا آ جائے تو نماز پھر جائز ہی نہیں ہے۔ لا يجوز لأحد حضر طعامه بين يديه وسمع الإقامة أن يبدأ بالصلاة قبل العشاء فإن فعل فصلاته باطلة۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نماز پڑھے گا کھانے کی موجودگی میں جبکہ کھانا آ چکا اور ادھر سے اقامت بھی ہو گئی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جمہور کہتے ہیں کہ نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ ظاہریہ نے فابدؤوا بالعشاء کو وجوب پر محمول کیا ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک یہ استحباب پر محمول ہے۔ اسی طرح علامہ عینی نقل کرتے ہیں کہ الابتداء بالطعام انما هو فيما اذا كان نفسه شدید التوقان الى الاكل، کہ یہ جو پہلے کھانا کھانا پھر نماز پڑھنا یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان کو کھانے کی شدت سے حاجت ہو اور وقت بھی نماز کا ہو کہ کھانے کے بعد وہ نماز پڑھ سکے گا۔ فالحديث يدل على كراهة الصلاة بحضر الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوع۔ حدیث میں جو منع کیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ جو آدمی کھانا کھانا چاہتا ہے اور اس درجہ بھوک ہے کہ اس کو نماز کے اندر خیال کھانے کا ہی رہے گا اور خشوع اس کا جو ہے وہ مکمل نہیں رہے گا، تو اس کو یہ اجازت دی گئی ہے اور اس کی نماز مکروہ قرار دی گئی ہے اگر ایسی صورت میں وہ پڑھتا ہے۔ اگر وقت کم ہو کہ وہ کھانا کھائے گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا تو پھر نماز کو مؤخر کرنا درست نہیں ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے یہاں ایک بات ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندے کے حق کو اللہ کے حق پر مقدم کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حق کو محفوظ کرنے کے لیے بندے کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے حق کو صحیح طریقے سے پھر ادا کر سکے گا، نماز جو ہے وہ اعلیٰ درجے میں اس سے ادا ہو جائے گی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام ابو داؤد نے ہی نقل کی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغیرہ، کہ نماز کو مؤخر نہ کرو کھانے کے لیے اور نہ کسی اور چیز کے لیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث کے ذریعے صحیح حدیث پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اور اگر اس حدیث کو بھی صحیح قرار دے دیا جائے تو پھر دونوں کے اپنے اپنے معانی اور مفاہیم ہیں کہ وقت ہو تو پھر بندہ کھانا کھائے اور اگر وقت نہ ہو تو پھر نماز کو مؤخر نہ کرے کھانے وغیرہ کے لیے۔ حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد آپ کے سامنے۔ کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنے کی کراہت، اگر کھانا سامنے موجود ہو اور نمازی کو فوراً کھانے کی رغبت ہو تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ دل کا میلان کھانے کی طرف ہوگا اور خشوع متاثر ہوگا۔ خشوع میں خلل ڈالنے والی ہر چیز سے اجتناب لازم ہے۔ اس حکم میں وہ تمام امور شامل ہیں جو دل کو مشغول کریں اور نماز کے خشوع وضو کو کم کریں، جیسے شور ہے، پریشانی ہے یا کوئی فوری حاجت ہے۔ اسی طرح پیشاب یا پخانے کی حاجت کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر نمازی کو قضاء حاجت کی شدید ضرورت ہے تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کی دل کی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے اور خشوع متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہماری حدیث ہے، وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن، لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں کہ وہ کرنے کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ ایک یہ کہ کوئی آدمی وہ کسی قوم کا امام ہو تو وہ نماز کے اندر اپنے لیے مخصوص دعا کرے، لوگوں کو اس میں شامل نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ وہ خیانت کر رہا ہے لوگوں سے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کے گھر کے اندر نہ جھانکے، نہ دیکھے اجازت لینے سے پہلے، اگر اس نے ایسا کیا تو گویا وہ اندر داخل ہو ہی گیا۔ اور اسی طرح کوئی بھی شخص نماز نہ پڑھے اس حال میں کہ اس کو پیشاب پخانہ کی حاجت ہو،
یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو ہلکا کر لے پیشاب پخانہ کی حاجت کو مکمل کرنے کے بعد۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے ہے، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام احمد اور دیگر نے اس کو نقل کیا ہے۔ روایت حدیث بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ نماز میں امام کا دعا کرنا، اس کے حوالے سے جو حکم ہے وہ دیکھیے کہ جہری دعا وہ دعا جو بلند آواز سے کی جاتی ہے جیسے قنوت نازلہ یا قنوت وتر۔ سری دعا وہ دعا جو آہستہ آواز میں کی جاتی ہے جیسے دعائے استفتاح ہے اور رکوع سجدہ تحیات کے بعد کی دعائیں ہیں۔ اور اسی طرح جہری دعا میں مقتدیوں کو شامل کرنا، اگر امام جہری دعا کرے مثلا قنوت تو مقتدیوں کو اس دعا میں شامل کرنا ضروری ہے، صرف اپنے لیے دعا کرنا اور مقتدیوں کو شامل نہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں خیر کو اپنے لیے مخصوص کرنے کا گمان ہوتا ہے۔ فقہاء نے اس حدیث پر حدیث عربی سے استدلال کیا ہے کہ اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو ناپسند فرمایا تھا۔ سری دعا میں تخصیص جائز ہے، امام اگر سری دعا کرے جیسے رکوع سجدہ دعائے استفتاح تو صرف اپنے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں ہیں جو آپ نے نماز کے مختلف مقامات پر صرف اپنی ذات کے لیے کی ہیں، جیسے دعائے استفتاح اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اسی طرح رکوع و سجدہ کی دعا سبحانک اللہم وبحمدک اور اللہم اغفر لی، اسی طرح سجدوں کے درمیان کی دعا جو ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، اور آخری نماز میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ چونکہ مفرد صیغے کے ساتھ آئی ہیں تو سری جو دعائیں ہیں ان کو تو پڑھا جا سکتا ہے، امام اپنے لیے اس کو مانگ سکتا ہے، لیکن جو جہری ہوں گی تو اس میں پھر سب کو شامل کیا جائے گا۔ اس کے بعد باب دعاء الامام فی الصلاۃ، یہ باب بعض کتب میں یا نسخوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر اس میں جو اضافہ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن خالد السلمي قال حدثنا احمد بن علي قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن ابي حي المؤذن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز سال میں پڑھے کہ اس نے پیشاب کو روکے رکھا ہو یہاں تک کہ اپنے آپ کو ہلکا کر لے۔ اسی طرح فرمایا کہ حلال نہیں ہے کسی ایسے آدمی کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ کسی قوم کی امامت اس کی اجازت کے بغیر کرے، اور اسی طرح اس جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے لیے دعا کرے اور لوگوں کی دعا نہ کرے، اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ خیانت کا مرتکب ہوگا۔ اس حدیث میں ایک جملہ تھا ثم ساق نحوه على هذا اللفظ، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں ترجمہ میں چونکہ میں نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ یزید کے دو شاگرد ہیں، ایک ثور ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ حبیب ہیں جن کی روایت ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے۔ ان دونوں کی روایت میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ لا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر کے کلمات نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد نقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، یوں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ وہاں نماز کو پہلے نہیں ذکر کیا گیا بلکہ نماز کو آخر میں ذکر کیا گیا، یہاں پہ نماز کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو پہلے مجملاً بات کی گئی کہ ثلاث لا يحل لأحد ان يفعلهن، پھر اس کے بعد آگے اس کی تفصیل ہوئی۔ یہاں یہ ثلاث لا يحل لأحد ان يفعلهن یہ کلمات بھی نہیں ہیں، معناً روایت ایک جیسی ہے، الفاظ اس کے ان میں فرق ہے اور مختلف ہیں۔ ابو علی کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ سنن اہل شام میں سے ہے، کوئی اور ان کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہوا۔ چونکہ اس معنی میں دو حدیثیں گزری ہیں تو ان دونوں حدیثوں کے جو راوی ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے تو اس کے اندر سارے شامی ہیں سوائے ثوبان کے، لیکن ثوبان اصلاً تو شام سے نہیں ہے، لیکن وہ شام کے ایک ساحل پر کچھ عرصہ رہے تھے تو اس لیے وہ بھی شامی قرار پائیں گے، اسی میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جو دوسری حدیث ہے اس کے بھی سارے راوی شامی ہیں سوائے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کہ وہ شام سے نہیں ہے۔ روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، خلاصہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، گزشتہ دونوں اسباق کا اس کا خلاصہ اسکرین پر موجود ہے، آپ اس سے سبق کا استحضار کر سکتے ہیں۔ 3 سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں، کمنٹ سیکشن کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ باب ما یجزء من الماء فی الوضوء کو ہم پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔